ریفرنس نمبر 6 سورۃ التوبہ آیت نمبر 35 34 اور 35، انتہائی سخت آیات. اس پہ میرا 94 منٹ کا لیکچر مسئلہ نمبر 51 بھی ریکارڈ ہے. فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. بہت سخت آیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بے شک اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی. احبار کہتے ہیں ان علماء کو جو علم کی گہرائی میں ہو، اور راہب وہ اللہ والے جنہوں نے دنیا سب کچھ چھوڑ دیے. راہب کا لفظ بھی یہود و نصارہ میں استعمال ہوتا تھا. جوگی اور صوفی ٹائپ لوگ، مسٹسزم کو فالو کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر علماء اور یہ سو کالڈ اللہ والے لوگوں کی ایسی ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. اور ہمارا ملک اس کی نمائندہ مثال ہے کہ آستانے قائم کیے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، چندوں کا ذریعہ ہے، نذرانے قبول کرتے ہیں، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ظاہر چمڑی بھی سفید ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر میں بھی اے سی، گاڑی میں بھی اے سی. مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنی خانقاہیں علیحدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اکثریت ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ایسی نظر آتی ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ کیسے اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ کتنی حیران کن بات ہے. یعنی وہ بظاہر تو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اپنی پرستش کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں لگا رہے ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو بخشوا لیں گے. جو ہمارا مرید ہو گیا، ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا، ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اتنے لوگوں کو جنت میں ساتھ نہ لے جائیں. وہ یہ کرتے ہیں بیسیکلی، بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنی ذات کو وہ سینٹر بنا لیتے ہیں. یہ پرٹیکولر تو آیات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہمارے علماء کے بارے میں بھی ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، جس پہ اگلے لوگ چلے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اب اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی چیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کی تباہی کے جو اسباب بتائے، وہ اس امت کو خبردار کیا کہ اسی طریقے سے تباہی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں امتوں میں. والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو کہ خزانہ بناتے ہیں، کنز بناتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی. اس وقت یہی کرنسی ہوتی تھی. جو سونے کی کرنسی ہے کوائنز، وہ دینار ہوتے تھے، اور چاندی کی جو کرنسی ہے وہ کوائنز جو ہیں وہ درہم ہوتے تھے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سونا اور چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. ذرا ٹونٹ دیکھیں، تانا دیکھیں، بشارت دیں ان کو، خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی ان کو جو یہ مال و دولت جوڑتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. آگے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس قیامت کے دن ہم ان کے اس مال کو، سونا اور چاندی کو تپائیں گے دوزخ کی آگ پر. فَتُكْفَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر ہم داغیں گے اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ ان کے ماتھے. استغفر اللہ. وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھیں ہم اس مال کے ساتھ گرم کر کے، وہ میٹل سونا جب گرم ہوگا تو اندازہ کوئی کر سکتا ہے، ان کی پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغیں گے اور کہیں گے ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ خزانہ جو کنز بنا کر تم نے رکھا ہوا تھا اپنے آپ کے لیے، اب کام آیا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکھو اب اس خزانے کا وبال جو تم دنیا میں جوڑا کرتے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اس خزانے کے لیے ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4661. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے، موقوفاً یہ حدیث ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں جو
مال جوڑنے والے کے لیے وعید سنائی گئی، یہ اس مال جوڑنے والے کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو اس کے ذریعے اللہ نے باقی مال کو بھی پاک کر دیا، اب مال جوڑنا جائز ہے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں آپ کو وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زہد میں مسیل عیسیٰ ہیں، جامعہ ترمذی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں زہد کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی وہ ابو ذر غفاری ہے، الحمدللہ۔ تو وہ مال جوڑنے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے تھے، خصوصاً صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا تھا مال جوڑنے کے حوالے سے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اس سے تو میری جان چھڑوائیں، پھر انہوں نے ان کو وہاں بلایا، پھر وہاں مدینہ شریف سے بھی نکال دیے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے، اور بڑی ان کی جو ہے وہ زہد میں زندگی پھر جنگلوں میں گزری، کیونکہ ان کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ تم تو حضور کے صحبت یافتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جدادیں نہیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے لیکن تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مال جوڑو۔ تو یہ ان کا سٹانس تھا، تو وہ ان کا اپنا زہد و ورا تھا، لیکن فتویٰ یہی ہے جس پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ نے کہ نہیں، اگر مال جوڑا جائے، اس کی زکوٰۃ دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے، اگرچہ یہ پریفریبل نہیں ہے۔